بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور وقت بالکل کم ہوتا ہے سیگمنٹ میں، اس لیے بس کوئی تمہیدی گفتگو نہیں، اور آج ایک بات کریں گے انشاءاللہ ایک ایسی ہستی پر کہ نام، مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں تو نام لیتے ہوئے، چونکہ مطلب ظاہر ہے کہاں ہمارا ایک گناہ گار وجود اور کہاں یہ پاک نام، تو نام لیتے ہوئے نظریں جھک جاتی ہیں، سر جھک جاتا ہے، حیا آتی ہے، اتنا مقدس نام لیتے ہوئے۔ تو خاتون جنت کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ 3 رمضان المبارک ہے آج۔ قبلہ آپ آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے، وہ ہستی کہ جو خود جنتی خواتین کی سردار ہیں، جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کے زوج ولیوں کے سردار ہیں، اور جن کے بابا نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ سعادت والا گھرانہ، آپ کی کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ وہ ہستی کہ جب تشریف لاتی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، قیام فرماتے۔ ایسی جب حضور تشریف لاتے تو آپ جو ہے وہ قیام فرماتے۔ سیدہ کے ساتھ حضور کی محبت، اللہ پاک سیدہ کی محبت ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے، اور ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس معاشرے میں بچی کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے میں خواتین کو عزت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت و منصب عطا فرمایا۔ بس میں ایک بات کہوں گا، آج کل کی جو خواتین ہیں جو بعض اوقات گھر کا کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں، کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک تسبیح بتائی تھی، تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو 33 مرتبہ یہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تھکاوٹ کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ کیا کہنا ہے قبلہ مفتی عامر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور علیہ السلام جب واپس آتے تھے غزوے سے، تو اپنی تلوار جو ہے وہ سیدہ کو دیتے تھے، وہ اس کو صاف کرتی تھی، تو صاف کرتے کرتے جو ہے وہ اشعار پڑھتی تھی جن میں حضرت علی کی بہادری اور کارکردگی، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو کارکردگی ہوتی تھی وہ تعریفتاً اور حسنین کریمین کی تربیت کے لیے کہا کرتی تھی۔ مطلب آپ انداز دیکھیں کہ ایک تو حضور سے ان کا پیار، پھر حضرت علی سے جو ان کی نسبت ہے، اور پھر یہ جو حضرت سیدہ کائنات کی جو سیرت ہے، یعنی آپ یہ خالی اندازہ کر لیں کہ سامری نے خالی رسول کے پیر کے، جبریل کے پیر کے نیچے مٹی سے زندہ کر دیا اس نے ایک جو ہے وہ گائے کا بچڑا۔ اب جس گھر میں جبریل کا آنا جانا ہو، قرآن کا اترنا ہو، اس گھر میں جو سیدہ تربیت پائیں، پرورش پائیں، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ ہا کروڑ اربوں نعمتیں سیدہ کائنات پر نازل فرمائے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور ہے قرآن کا 24واں سورہ، اس کی 35ویں آیت ہے، جس میں حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے خانوادے کا ذکر کیا اللہ نے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی ایک مثل ہے۔ وہ مثل یہ ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، طاق میں چراغ رکھا ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو تب بھی اپنی روشنی دیتا رہے گا، اس لیے کہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا۔ بڑی سمبولک آیت ہے، اور جو مذہب اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے پاس روایات آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو مشکات، وہ جو طاق ہے، اس سے مراد حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہے، اور چراغ سے مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، اور چراغ جس فانوس میں ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ ہے نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور۔
اور پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ نور کچھ ایسے گھروں میں ہے کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اور ان گھروں کی پہچان یہ ہے کہ اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو نماز کے بعد کی تسبیح ہمیں کس گھر سے ملی ہے؟ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ اس سے کون سے گھر مراد ہیں، تو حضور نے جواب دیا کہ ہی بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر مراد ہیں. اور انہوں نے پھر اشارہ کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف کہ کیا یہ گھر بھی انہی میں حاضر البیت منہا؟ فرمایا نام من افاضلہا، یہ افضل گھروں میں سے ایک گھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہے. کہ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں. بہت نوازے، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. بہت نوازش جناب محمود رسن اشرفی صاحب نے تیسرے رمضان المبارک کی مطلب فجر کی اذان دی ہے. الحمدللہ دنیا کے کچھ ممالک میں چوتھا روزہ اختیار کیا گیا، پاکستان میں ہم لوگوں نے تیسرا روزہ اختیار کیا ہے. اختتام کرتے ہیں. قرآن کریم ہے، قصہ حضرت یونس علیہ السلام ہے، ذو-النون مچھلی والے، اور یہ ہے سورہ انبیاء. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ، ندا دی، آواز دی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آگے آیت بڑھتی ہے فاستجبنا لہو، مستجاب ہو گئی نا دعا، فاستجبنا لہو ونجیناہم من الغم، نجات دے دی ہم نے غم سے، ونجیناہم من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. مومنین کو ہم ایسی نجات دیا کرتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے نجات، مشکلات سے نجات، پریشانیوں سے نجات، دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے نجات دلائے انشاءاللہ. آپ کو موقع ملے تو سورہ انبیاء آیت 87 ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی رب تعالیٰ کو منظور ہوا تو کچھ گھنٹوں کا بریک، اور انشاءاللہ اس کے بعد دوپہر پاکستانی وقت کے مطابق 1:45 پر آپ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز سنیں گے کہ جس سے شان افطار کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ سب لوگوں سے میں دست بستہ ملتمس ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے راحت کا سبب بنائے. شان رمضان سے سب کی اس دنیا اور آخرت کی شان بڑھ جائے انشاءاللہ. 1:45 انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ